ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ایک ہم پھر بھی شرم و حیا والے لوگ ہیں. آپس کی بات میں آپ کو بتاؤں، ہم پھر بھی بات کرنے سے پہلے میں کم از کم 1000 دفعہ سوچتا ہوں کہ میں، کیونکہ ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق رہا ہے اور ابھی بھی یہ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. ان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، وہ ہمارے لیے اتنی ہی قابل قدر ہیں جتنی ہماری اپنی. کبھی بات کرنے کو دل نہیں کرتا، کبھی کریں گے بھی نہیں. لیکن یہ جو رجیم ہے نا جی، یہ رجیم کوئی ایسی بے شرم رجیم ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. میں نے آپ کبھی بھی اظہار نہیں کیا، اور میں انشاءاللہ جب میں کروں گا کہ میرے ساتھ انہوں نے 2 سال 2 مہینے انہوں نے کیا 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 ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے. یعنی اس بندہ سوچ نہیں سکتا کہ یہ اتنے بھی گر سکتے ہیں. میری ایک حافظ قرآن بہن ہے اور باپردہ، کبھی نہ اس کے پاس موبائل ہے نہ کچھ ہے. سب سے پہلے انہوں نے یہ حرکت کی، نادرا سے تصویر نکالی. میں چیف آف آرمی اسٹاف جناب عاصم منیر صاحب، آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں اور بہت مشرقی روایات کے امین ہیں، اور آپ نے مکہ مکرمہ میں تقریباً گزارے ہیں 8 سال، اور ہماری آپس میں ڈسکشن بھی ہوتی رہی ہے. اور جب آپ ڈی جی ایم آئی تھے اس وقت بھی، اور ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ، تو انہوں نے اس رجیم نے کیا کیا، لسبیلا ہیلی کاپٹر ہوا نا جی حادثہ، اس میں میری اس حافظ قرآن بہن کی تصویر نادرا سے لی، اور اس لسبیلا ہیلی کاپٹر انویسٹیگیشن میں اس کو ڈالا ہوا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں؟ نہ اس کے پاس موبائل بھی نہیں ہے. یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں. یعنی وہ جنرل سرفراز کا جو ہیلی کاپٹر کریش ہے اس کی انویسٹیگیشن میں ڈال دیا جی، اس کی انویسٹیگیشن میں ڈالا ہوا ہے. آپ اس کی وہ رپورٹ پڑھیں نا، رپورٹ اس میں ان کی تصویر نادرا سے لے کر ڈالی ہوئی ہے. یہ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرتی رہی. جی سوشل میڈیا ان کا نام اس لیے ڈالا کہ یہ سوشل میڈیا پہ فوج کے خلاف، اور سوشل میڈیا پہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ یہاں اس دن ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ، حالانکہ میں پھر اگین کہوں گا کہ آخری جب میری ہوئی نا آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب سے، آخری جو میرا ہوا، تو ان کی اہلیہ ہماری بہن جو ہیں وہ بھی ساتھ تھیں. جب باجوہ صاحب کے بیٹے کی شادی، اس وقت ہیلو ہائی ہوئی، وہ آخری تھی بنفس نفیس. تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب سے ذرا ان لوگوں کو دیکھو تو صحیح، یہ کر کیا رہے ہیں. یہ ساری حرکتیں، آج میری بہن کا فون آیا، اور اب یہ پہنچے ہوئے ہیں میرے اپنے شہر میں، اور وہاں پہنچے ہوئے ہیں، وہاں پہ ایک ہراسمنٹ پیدا کی ہوئی ہے، اور کبھی کسی کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی کو بلا رہے ہیں، اور وہاں پہ ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول کھڑا کیا ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں، اس سے کیا حاصل کیا ہوگا. میں بھی، جو آپ نے بات کی نا، میں نے بھی واپس ہی جانا ہے، میرے پاس بھی کوئی اور پاسپورٹ نہیں ہے. ابھی 2 سال پہلے میں بات بتا رہا تھا نا کہ ایک ہمارے آفس میں اے آر وائی میں آئے 2.5 سال پہلے ایک دوست، تو انہوں نے کہا کہ فلاں ملک کا پاسپورٹ جو ہے وہ مل رہا ہے تو آپ اویل کر لیں. تو میں نے کہا ایسی کی تیسی، تم بڑے بے شرم آدمی ہو، تم غدار ادھر آ گئے ہو، میرے دفتر میں آ کے یہ باتیں کر رہے ہو، خبردار آج کے بعد یہ آپ نے بات نہیں کرنی. تو اس وقت وہ پاسپورٹ مل رہا تھا کوئی 10-15 ہزار کا. تو پچھلے دنوں سے $15,000 کا مل رہا ہے یار، یورپین یونین کا. جی یس یورو کا. تو اس نے کہا جناب اب وہ مل رہا ہے کوئی 30,000 کا ہو گیا، اب آپ نے لینا ہے. میں نے کہا اس وقت نہیں لیا. تو میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو ابھی تک کوئی بات اس لیے نہیں کرتے جو پچھلے 2 سال 2 مہینے یہ کر چکے ہیں کہ ہم کریں گے تو ہم کیا کہیں گے. باہر بیٹھ کے ان کو منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی. ان کو اس حد تک ان کو منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی. یہ فرسٹریٹڈ لوگ ہیں، اور یہ قومی سلامتی کا مسئلہ اس وقت بنایا ہوا ہے انہوں نے. وجاہت سعید خان قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر موحد پیرزادہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، صابر شاکر قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر شہباز گل قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، شہزاد اکبر صاحب سلامتی کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر شہزاد اکبر وہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے.
یہ 8-10 بندے قومی سلامتی کے مسئلے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ 8-10 آدمی, اگر 8-10 آدمیوں کی وجہ سے قومی سلامتی خطرے میں ہے, ہمیں صرف سمجھا دیں کہ جی آپ کی وجہ سے قومی سلامتی خطرے میں ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم میں بھی چھوڑ دوں گا. ایک دفعہ کور کمانڈرز کانفرنس میں ذکر قومی سلامتی کا مسئلہ ہوں صابر. ایکچولی میں آج اقبال جرم کرتا ہوں کیونکہ میں اپنی قوم کو سلام کرتا ہوں, اس لیے شاید جو یہ نہیں کرتے, تو میں تو بہت بڑا مسئلہ ہوں ان کے لیے, بیکاز میں واقعی اپنی قوم کو سلام کرتا ہوں. تو قوم کو سلامت اللہ رکھے, آپ سب کو بھی. اینڈ اس کے علاوہ اس پہ میرا خیال ہے اب زیادہ اس سے بولنا اب کیا ہے. ون تھنگ آئی کین گارنٹی یو, جو دیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, گینگ آف 4 کے دیگر ویورز, میں آپ سب کو گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ اس وقت آپ کی اسکرین پہ ہیں, they're not going to back down, they're not going to stop, they're not going to go quiet. آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. This is guaranteed, at least from my end. So let's wrap it up, guys. I know Gail has to go as well. So let's wrap it up and let's try to do this again. بہت لوگ صابر بھائی کمپلین کرتے ہیں کہ ہم ریگولر نہیں ہیں. معید آپ غائب رہتے ہیں, نیکسٹ باری میرا خیال ہے آپ کی. ہاں 30 سیکنڈ جی لاسٹ. ڈاکٹر شہباز گل صاحب. دیکھیے, میں آپ لوگوں نے کیونکہ بڑی ایموشنل باتیں کی اور آئی کوڈ فیل دیٹ ایموشنل مین کہ آپ نے ایموشنلی فیل کر کے وہ باتیں کی, اسپیشلی جو آپ نے اپنی بہن کا واقعہ سنایا. اور یقین کیجئے کہ بہت ساری باتیں, حکومت میں رہے ہیں, بہت کچھ پتا ہے, اپنے ساتھ جو کچھ ہوا بہت کچھ پتا ہے. یہاں آ کر ان کے لیے بڑے مسائل کھڑے کیے جا سکتے ہیں, لیکن اس سے بڑی ساری چیزیں جو ہیں وہ لانگ رن میں سوچتے ہیں پھر کہ ہمارا ملک ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے واپس جانا ہے, ہم نے اس ملک کو بہتر کرنا ہے. پھر بھی کہیں نہ کہیں شرم و حیا رکھتے ہیں, اپنا نقصان برداشت کرتے ہیں, لیکن ان کو کچھ نہیں کہتے. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم جو ہے نا, وہ میرے ایک کزن کہتے ہوتے ہیں, شکاگو کے قریب ایک علاقہ ہے کینکیکی, ان کے گاؤں کا نام ہے کانا. وہ آج کل کتاب لکھ رہے کانا ٹو کینکیکی. تو میں جنرل آصف منیر صاحب کو بتاتا ہوں کہ آپ تو پڈی میں رہتے تھے جناب, میں تو فیصل آباد کی ایک کھڈ میں سے نکل کے آیا ہوں. اور یہ جو اوپر صابر شاکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آئیے یہ کمان کے دو طرف جو لوگ بیٹھے نا, ان کو تو اچھی سکولنگ ملی ہوئی ہے. ہم یہ جو دو بیٹھے ہوئے ہیں نا, میں اور صابر شاکر صاحب, ہم تو ٹاٹ کے اسکول سے آئے ہیں جناب. 30 کی کلاس تھی پرائمری میں, اور ان میں ہم 3 ہائی اسکول میں گئے تھے, اور ہائی اسکول میں سے اکیلا میں پاس آؤٹ ہوا تھا, اور اعلیٰ تعلیم کے لیے آگے FSC میں گیا تھا. تو 30 میں سے سروائیول ریٹ 1 تھا. پھر وہ 3 میں آگے چلا گیا میں, اور 3 میں آگے گیا تو اس کے بعد ہم 3 گئے, مطلب 3 کے بعد میں 1 آگے گیا. اس کے بعد میں اکیلا ہی پتہ نہیں کس طریقے سے یونیورسٹی آف الینوائے اربانا شیمپین میں پروفیسر بنا. پھر عمران خان نے کہا میرے ساتھ آؤ, پاکستان بہتر کرو, ہم ادھر چلے گئے. پھر آپ نے ہمیں ننگا کر کے کٹ چڑھائی. میں نے آپ سے پوچھا کہ اب شلوار پہن لیں یا ابھی بھی آپ نے سیاست میں حصہ لینا ہے. اس پر آپ نے 2 درجن اور مقدمے بنائے. پھر چلیں کسی طرح سے ہم یہاں آ گئے, پھر ہم نے یہ بولنا شروع کر دیا. تو جناب ہم تو وہ والا مزائل ہیں جو فائر ہو جاتا ہے, پھر اس نے کہیں نہ کہیں جا کے ہٹ ہونا ہے. واپسی والی چپ ہمیں لگی نہیں سر کوئی نہ, کیونکہ 75-76 سال پہلے جب اسماعیل گل صاحب جو میرے دادا میرے والد نذیر گل کو لے کر وہاں سے نکلے تھے, کو میرے والد کی عمر چند برس تھی, تایا والد اور میری پھپھیاں ان کو لے کے جب وہ وہاں سے نکلے تھے, تو وہاں پہ تو ہمارا کام ٹھیک تھا, زمین شمین ٹھیک تھی, وہ سب وہاں پر لٹ پٹ گئی. یہاں آئے تو آپ نے زمین ہمیں دی بنجر, اس کے اندر جو بھی ہم کر سکے, جس بھی طریقے سے معاملات اپنے چلا سکے, چلا کے ہم پہنچے ہیں جناب یہاں تک. لوور مڈل کلاس سے نکل کر یہاں تک ہم نے اپنا کام کسی نہ کسی طریقے سے جنرل آصف منیر صاحب چلا لیا ہے. اب اس مسائل میں یقین کیجئے واپسی کی چپ نہیں لگی ہوئی, کیونکہ یقین کریں سافٹ ویئر میں واپسی کی چپ نہیں ہے. اسی لیے جب آپ لوگوں سے محبت کی تو اندھی کی ہے, ہم چاروں نے ایک ہی طرف کی ہے. اب آپ نے زبردستی پکڑ کے ہمارا رخ موڑنے کی بار بار کوشش کر رہے ہیں, تو جس طرف کو آپ بھیجیں گے جناب, ہمارے تو پیچھے لگی ہوئی ہے آگ. جب جنہوں دے جمے ہیں کابل دے جمیا نو نت مہما, تو ساڈے پیچھے تو لگی ہے جناب اگ, تے اسی اگے نو جانا ہے جدھر نو جانا ہے. سو آپ کا فیصلہ ہے جناب, آپ نے جہاں تک جو کرنا ہے آپ کیجئے گا. جیسے انہوں نے کہا بیک آؤٹ ہونے والا سوال نہیں ہے, قربانی دینی پڑنی ہے. اندازہ ہو گیا ہوا ہے, پہلے کا ہی ہو گیا ہوا ہے, قربانی دیں گے. اور میں آپ کو پہلے بھی کہا کہ مجھے عمران خان کے علاوہ, میں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں گا, کوئی میرے ذہن میں لالا لینڈ نہیں ہے. وہ جو وجاہت آپ نے ٹھیک بات کی, ایک پیج وہ بڑا خطرہ, وہ بھی عمران خان کوشش کر رہا تھا. مطلب ٹیکسی کے اندر اگر ایک بندہ گن لے کے بیٹھ گیا ہے اور وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بھی ہے,
تو آپ ایک تو طریقہ ہے دروازہ کھول کے چھلانگ مار دیں اور جو بچہ بیٹھا ہوا ہے ساتھ میں قوم بیٹھی ہوئی ہے اس کی زندگی بھی داؤ پہ لگا دیں. اور دوسرا یہ کہ آپ اسے سمجھائیں کہ یار تو بھی ہمارا بھائی ہے, گن باہر پھینک, اچھے طریقے سے گاڑی چلا, تو لگا میوزک, ٹھیک ہے نا, میں تیرے کندھے شندے دبا دیتا ہوں یار پیچھے سے, تو اچھا میوزک لگا, ہم یار یہ چپس کی بوتل, یہ چپس کا پیکٹ کھول, کوک کھول, ہم یہ انجوائے کرتے ہوئے رائڈ کرتے. عمران خان واز ٹرائنگ دس. تو مجھے فیتھ عمران خان پہ ہے. باقی تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں وہ ایسے ہی ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ باہر بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو آپ کے رشتہ داروں کو اٹھا لیتے ہیں, ادھر لوگ کا ایسی ایسی بھڑکیلی تقریر کرتے ہیں جناب, ان کی گاڑی کے اوپر مٹی نہیں پڑتی. تو آپ like there is a method behind the side this whole madness نا, کہ جناب صابر شاکر صاحب کی بہن کو نہیں بخشا جاتا. مثلا کیا صابر شاکر کبھی جرت کر سکتا ہے کہ وہ عاصم منیر صاحب کی بہن کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں جو یہ اپنی بہن کے بارے میں, یا میں کر سکتا ہوں یا آپ کر سکتے ہیں. عاصم منیر صاحب کو رہنے دیں یار, کوئی بندہ ہو پاکستان کا, کوئی بندہ, وہ کانسٹیبل ہو, وہ آرمی چیف ہو, وہ کمشنر ہو, بہنیں تو سانجھی ہوتی ہیں. لیکن معاملے ہم کدھر لے گئے ہیں, اور آپ ہمیں لگتا ہے کہ اس کے بعد دلوں کے اوپر مرہم رکھے جانے ہیں. یہ کام ابھی بھی وقت ہے. میں نے کل نعیم بخاری صاحب کو سنا, آپ لوگ بھی سنیے گا. جی سنا. میرے خیال میں انہوں نے اپنی, ویسے تو ان کی بہت پاکستان کے لیے خدمات ہیں, میں ان کا بہت ہی ان کے ساتھ جب کبھی نشست ہوئی وہ بھی بڑی مزیدار ہوئی, کھلی باتیں کرنے والے آدمی ہیں. لیکن میرے خیال میں جو نیشنل سروس, وہ 4 منٹ جو میں نے ان کے سنے ہیں, اس میں جو انہوں نے نیشنل سروس دی ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو, خدا کا واسطہ آپ سے عمر میں بڑے ہیں, تعلیم میں بڑے ہیں, ایکسپوجر میں بڑے ہیں. ہمیں نہیں تو نعیم بخاری کو سنیے اور کوشش کیجئے, اس پہ عمل کیجئے. ہمیں چھوڑ دیجئے سائڈ پہ, ہم ہو سکتا ہے کہ یہ 5-7 برے ہوں, لیکن پاکستان کے اندر تو کوئی تھوڑا سا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کیجئے. یہ کس طرف ہم چل پڑے. بہرحال میری طرف سے اتنا ہے. ڈاکٹر صاحب میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرتا, میں اس کو سم اپ کر بھی لوں, آپ کر لیں, کنکلوڈ کر لیں. میں نے ایڈ کرنا ہے. میرا ایڈیشن یہ ہے کہ ایک تو میرا ایڈیشن بڑا سمپل ہے جی, کہ ٹو سیکنڈ واٹ گل ہیز سیڈ, بہت ساری کہانیاں ہیں جو آتی ہیں, روز آتی ہیں, آپ کی سروس کے اندر سے آتی ہیں, آپ کے سروس کے ارد گرد سے آتی ہیں, آپ کے گھروں سے آتی ہیں, جو ہم نہیں کرتے بیکاز ہم لانگ ٹرم ملک کا سوچتے ہیں. وہ مشہور زمانہ ایک پریس فریڈم پہ ادھر ایک ججمنٹ ہے الیور وینڈل ہومز کی, کہ کین یو شاؤٹ فائر ان اے کراؤڈڈ تھیٹر, کہ کیا ایک صحافی جو ہے ہر چیز لکھ سکتا ہے, ہر وقت لکھ سکتا ہے, ہر وقت کہہ سکتا ہے؟ نہیں, اس میں لارجر ایشوز آر ایٹ اسٹیک. مگر میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں, وہ اگر آپ اس بات کی عزت نہ کریں تو کم از کم, کیونکہ آپ کی انگریزی ABC سے زیادہ نہیں چلتی, تو میں خالی A, B اور C کروں گا آپ کے لیے, تاکہ ادھر آپ کی گنتی ختم ہو جائے. اور یہ ویلاگ بھی A, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. A فار اللہ, ناٹ A فار آرمی, پہلے تو یہ سمجھ جائیں. B, بیک آؤٹ نہیں ہونا, کسی صورت میں نہیں ہونا. I'm not that guy. ہم سب کی فائلیں آپ کے پاس ہیں, ہم سب کی سیکیورٹی کلیئرنسز آپ کے پاس ہیں, آپ نے ہمارے اوپر سائیکولوجیکل پروفائلز کیے ہوئے ہیں. میں وہی بندہ ہوں جس کو آپ نے سیکیورٹی کلیئر کیا تھا, میں وہی آدمی ہوں جس کو آپ نے ملک کی وہ سب سے دور والی چوٹیوں پہ اور محاذوں پہ آپ نے بھیجا ہوا ہے, بیکاز آپ مجھے ٹرسٹ کرتے تھے, بیکاز میں کہیں سے کمپرومائز نہیں تھا. آپ نے کسی اور جرنلسٹ کو ارشد شریف کے علاوہ نہیں بھیجا ادھر. جدھر میں گیا ہوں, جو میں نے دیکھا ہے وہ کسی اور نے نہیں دیکھا جو زندہ ہو. اس کا یہ مطلب آپ کے لیے ہونا چاہیے, I'm the same guy. میں وہی آدمی ہوں. میری سیکیورٹی کلیئرنس جس بیسس پہ آپ نے بھیجی تھی, اسی بیسس پہ آپ I'm the same guy, not compromised at all. کوئی کنیکشنز نہیں ہے کسی سے. اور تیسری چیز, very importantly, see, there is no crackdown of any sort. There is no coming back for you of any sort if you keep on doing this. You have to, کوئی اس کا solution نہیں ہے boss. The solution has to come from within. تو crack down جو آپ کا ہے نا, see, اس سے کچھ ہونا نہیں ہے. Nothing's going to happen out of that. Come up with a better solution. That's it. یہ کام نہیں کر رہا کوئی. آپ کی جو بھی آپ بیچ رہے ہیں منجن, وہ کوئی نہیں بیچ رہا, وہ کوئی نہیں خرید رہا. That's it. تھینک یو جی, تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ جی سب کا. اور ہم آخر میں یہی کہوں گا کہ ریکنسیڈر کریں, اور اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو سب کو پاکستانی سمجھیں اور سب کو محب وطن سمجھیں, خواہ اس نے کسی نے وردی پہنی ہوئی ہے یا نہیں پہنی ہوئی. تو ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ تباہی جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا, کیونکہ ہم نے بہت کچھ مختصر سی زندگی ہے, لیکن کافی لوگوں کو ہم دیکھ چکے ہیں, عروج بھی دیکھا ہے اور زوال بھی دیکھا ہے. لیکن جو کچھ آج کل ہو رہا ہے یا پچھلے 22-24 مہینوں میں, اور خاص طور پہ 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا,
یہ مناظر ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے اور یہ کسی نے بھی نہیں دیکھے. اس لیے جناب ہم صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنا کام جاری و ساری رکھیں گے اور اپنی بات کہتے رہیں گے، کیونکہ مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.